جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، دھوکہ ہم ایسے دیتے ہیں جیسے ہمیں کوئی دیکھ ہی نہ رہا، جیسے ہمیں کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو ہم چھپا لیتے ہیں کیا وہ اللہ سے بھی چھپ جاتا ہے؟ جو چیز ہم چھپا رہے ہوتے ہیں کیا وہ اللہ رب العزت سے بھی چھپ جاتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے وہ چیز چھپا سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو دکھا دیتے ہیں ہم کتنے نیک ہیں، پر کیا اللہ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپاتے ہیں نا اسے بھی جانتا ہے۔ ہم لوگ منہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں، جی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے نا، اس غفور الرحیم کو تو پتہ ہے نا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جاننے والا ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر ہم چوری کریں گے، فراڈ کریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، جی فلاں نے تو دیکھا ہی نہیں، اس کو کیا پتہ میں نے کم تولا یا زیادہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، دنیا نہ دیکھے، کیمرہ نہ دیکھے، کوئی انسان نہ دیکھے، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ رات کا وقت تھا، گشت پر تھے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا کہ اے ماں، امیر المؤمنین عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، امیر المؤمنین حضرت عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ دیا، کیوں نہ کہ جس دل میں اللہ کی نظر کا خوف ہو نا وہی اصل ایماندار ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں، اللہ کی نظر میں برے بن جائیں، ہمارا ایسا اچھا بننا کس کام کا؟ ہم دنیا کو دکھاتے ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پاک ہیں، لیکن ہم اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایمان صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے، تو لوگوں کو دکھا دیا جی ہم ایمان والے ہیں، لوگوں کو دکھا دیا ہم نمازی ہیں، لوگوں کو دکھا دیا ہم عبادت گزار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو عبادات تم میرے لیے کرتے ہو نا میں اسے قبول بھی کرتا ہوں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں اللہ پاک اسے قبول نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں 5 سیکنڈ کا، 7 سیکنڈ کا، اگر کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، آپ نے دیکھا جی فلاں تو مجھے دیکھ رہا، آپ نے اسی سجدے کو 7، 8، 9 سیکنڈ کا کر دیا، اللہ فرماتا ہے جا میں نے قبول ہی نہیں کیا۔ جب نماز تو میرے لیے پڑھ رہا ہے تو کسی کے ڈر سے، کسی کو دکھانے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اپنی نماز کیوں بدل رہا ہے؟ بلکہ دل کا سچ، عمل کا اخلاص اور تنہائی میں ہے کہ ہم اللہ سے شرم کریں، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کہیں جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں، ہم سچ بولیں، دیانت دار بنیں، کسی کا حق نہ مارے۔ یہ سب تب ہی ممکن ہے جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب دل یہ جان لے کہ ہر دھوکہ، ہر جھوٹ، ہر فراڈ کا حساب دینا ہے، تب ہی ہماری زبان، ہماری آنکھیں سب پاک ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کے ساتھ سچ بننا ہے، دنیا سے نہیں اللہ سے شرم کرنی ہے، ایسے جینا ہے کہ تنہائی ہو یا محفل ہم وہی کام کریں، ہم وہی عمل اور اعمال کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں، تمہیں جانتا بھی ہوں، تو آئیں آج دل میں عہد کریں کہ ہم دکھاوے کے مسلمان نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے سامنے سچے بنیں گے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی نا تو یقیناً آپ ہر گناہ سے بچ جائیں گے، ہر گناہوں سے بچ جائیں گے۔ صرف یہ سوچ لینا میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے،
یہ کام نہیں کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر چوری کی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر نیکی میں، ہر برائی میں یہی بات آپ کے ذہن میں ہوگی نا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی بری عادتیں چھوڑ جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو حجاب اور ایمان کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان کی زندگی بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔